ہم معین تاجی کی جانب بڑھیں گے۔ معین تاجی، آپ نے ایک کلپ دیکھی جو ٹی وی پہ چل رہی ہے یا ذکر سنا آپ نے لوگوں سے؟ دیکھیے، ہم مختصراً دیکھیے، لیکن بڑے تکلیف کی بات تھی، بڑے دکھ کی بات ہے ہمارے لیے۔ میں یہ دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے صاحب خانہ ان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ بے شک، بالکل بجا فرمایا۔ ناظرین، معین صاحب ہیں، ان کا گلا متاثر ہے، لیکن یہ بہرحال اتنی طاقت تو رکھتے ہیں کہ ہمیں اپنی آواز سے ضرور متاثر کریں گے۔ کیا سنا رہے ہیں آپ؟ انشاءاللہ محمد علی ظہوری صاحب کا ایک مشہور زمانہ کلام چند اشعار اس کے پیش کروں گا۔ کونین دے والیدا گھر بار بڑا سوہنا، کونین دے والیدا گھر بار بڑا سوہنا، سورب دی مدینے دا گھر بار بڑا سوہنا، سورب دی مدینے دا دربار بڑا سوہنا، انج مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی ہے، انج مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی ہے، انج مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی ہے، پڑھ جڑا روز دے نال جڑیا، جڑا روز دے نال جڑیا، مینار بڑا سوہنا، جڑا روز دے نال جڑیا، مینار بڑا سوہنا، کونین دے والیدا گھر بار بڑا سوہنا، صدیق عمر عثمان حیدر تے میں باری جاؤ، صدیق عمر عثمان حیدر تے میں باری جاؤ، صدیق عمر عثمان حیدر تے میں باری جاؤ، میرے سونے سونے آقا دا، میرے سونے سونے آقا دا ہر یار بڑا سوہنا، میرے سونے سونے آقا دا ہر یار بڑا سوہنا، کونین دے والیدا گھر بار بڑا سوہنا، دنیا دے سفراں تو بندہ اک وی تے جاندا اے، دنیا دے سفراں تو بندہ تھک وی تے جاندا اے، دنیا دے سفراں تو بندہ تھک وی تے جاندا اے، پر سفر مدینے دا، پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سوہنا، پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سوہنا، کونین دے والیدا گھر بار بڑا سوہنا، ویکھو نہ ظہوری نو نسبت نو ذرا ویکھو، ویکھو نہ ظہوری نو نسبت نو ذرا ویکھو، ویکھو نہ ظہوری نو نسبت نو ذرا ویکھو، میں کو جا پر میرا، میں کو جا پر میرا غمخوار بڑا سوہنا، میں کو جا پر میرا غمخوار بڑا سوہنا، سورب دے مدینے دا دربار بڑا سوہنا، کونین دے والیدا گھر بار بڑا سوہنا۔ بہت خوبصورت انداز میں کلام پیش کر رہے تھے، اور جہاں جتنی بھی غم کی کیفیت ہو، جتنی بھی اضطراب کی کیفیت ہو، جب ہم آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر سنتے ہیں تو دل کو صبر آ جاتا ہے، اور دل کو ایک راحت، ایک چین مل جاتا ہے۔ تو جب بھی گھبراہٹ کا آپ شکار ہو جائیں، جب بھی پریشانی کا عالم ہو جائے، تو نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضرور سنا کیجئے۔ اسی طرح تلاوت قرآن کریم کو اپنائیے، ہم بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں تلاوت قرآن کریم کو، اس میں دلوں کا چین ہے۔ آج جب کال کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہم کب یہ معاملات درست ہوں گے، اور مایوسی کی سی کیفیت ہے، ارے دلوں کا چین تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو جب اللہ کا ذکر قرآن کریم کی تلاوت ہے، کیوں نہیں کرتے ہم؟ جب یہ سارے ہم
جب کریں گے تو خود بخود رویے بھی لوگوں کے تبدیل ہوتے چلے جائیں گے. گھر میں جب اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, ہم گھروں میں تلاوت کا جب رجحان آئے گا تو پازیٹیوٹی آئے گی, گھر میں اچھا ماحول ہوگا, گھر میں اچھا ماحول ہوگا, پڑوس میں اچھا ماحول ہوگا, ملک میں اچھا ماحول ہوگا, ہم بہتری کی طرف جائیں گے. بڑھتے ہیں مولانا صاحب کے, یعنی مولانا اسرائیل نعمانی صاحب, لوگ بڑے اضطراب کی کیفیت میں ہیں, آپ نے سنا, مزید کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا جسم, ایک جسم میں درد ہے, پورے جسم کو درد محسوس ہوتا ہے, وہ کیفیت کیوں نہیں نظر آ رہی؟ وہ احساس دیکھیں نا, حدیث شریف میں کیا فرمایا کہ آپ سے نے ارشاد فرمایا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان, کہ مومن کے لیے ایک دیوار کی مانند ہے. ایک تو دیوار سے آپ وسلم نے تشبیہ فرمائی ہے, لیکن دیوار کی ایک اینٹ کو اگر آپ ہٹا دیتے ہیں تو ایک تو یہ کہ دیوار کی جو خوبصورتی ہے وہ متاثر ہوتی ہیں, اور دوسری بات ہے کہ دیوار کی جو صلابت ہے یا دیوار کی جو ایک مضبوطی ہے وہ اینٹوں پر قائم ہے. اگر آپ اینٹیں ہٹاتے چلے جائیں تو پھر وہ کمزور ہو جاتا ہے. اب اصل بنیادی چیز یہ ہے کہ احساس کب قائم ہوتا ہے, دل کے اندر نرمی کب قائم ہوتی ہے, یہ صرف اور صرف دین سے تعلق کی بنیاد پر ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ بے شک نماز برائیوں سے روکتی ہیں اور منکرات سے بھی روکتی ہیں. تو نماز ایک ایسی کیفیت اسلام کے اندر ایک ایسا عمل ہے کہ انسان کے ادا کرنے سے ایک تو یہ کہ ایک حقوق کا اس کو ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے, عدل کا ایک مادہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. کسی مسلمان کے ساتھ یعنی اگر زیادتی ہو رہی ہو تو اس کے دل کے اندر ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ اس احساس سے کسی طریقے سے یعنی اس کا ساتھ دیا جائے. عام طور پر دیکھیے نا, آپ اس میں ارشاد فرمایا اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منھا, کہ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا اور اللہ کے رسول نے بھی ارشاد فرمایا کہ افشوا السلام وتسلموا, ایک دوسرے کو سلام کرو تاکہ سلامتی میں رہو. تو جب ہم سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ یہ سلام کیوں مسلمانوں کے اندر مشروع ہے اور یہ تحفہ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے مسلمانوں کو عطا ہوا ہے, تو یہ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص جو آپ اس کے اوپر مخاطب یعنی جب آپ اس کے اوپر سلام پیش کرتے ہیں تو اپنی جان سے, اپنے ہاتھوں سے اور اپنی زبان سے اور اپنے وجود سے آپ اس کو گویا ایک طریقے سے تحفظ فراہم کر رہے ہیں. لیکن مولانا صاحب یہاں پر ایک بات جو میرے ذہن میں آتی ہے اور بہت سے ناظرین بھی ہمارے یقینی طور پہ ذہنوں میں آتا ہو, آپ نے کہا کہ بالکل حق بات ہے اور آپ کی بات بالکل سچی ہے, لیکن اگر ہم جو اسلامی نظریات کی حامل جماعتیں ہیں, میں کسی جماعت کا نام نہیں لے رہا, ان کا رویہ بھی اگر ہم دیکھتے ہیں اپنے اطراف میں تو وہ بھی کوئی قابل ستائش نہیں ہے. اگر کسی کو ہم چوائس دے دیں, اس کو چوز کرنا ہو, تو وہ کہیں گے کہ چلو ہم مذہبی جماعتوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں. میں سب کا نام نہیں, پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں, میں سب کی جانب نہیں کر رہا ہوں, لیکن اللہ ماشاء اللہ بہت سی اچھی جماعتیں بھی ہیں, لیکن ایسی بھی ہیں کہ آپ دھماکے کرنا, خودکش کرنا, یہ سب اسلام کے نام سے آج منسوخ کیا جا رہا ہے اور اسلامی تنظیموں کے نام سے منسوخ کیا جا رہا ہے. تو لوگ تو ڈرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہم اگر ان کی طرف بھیجیں گے تو کل تو ہمارا بیٹا بھی خودکش بن جائے گا, کل تو یہ فتوے لگاتا پھر ایک مسلمان کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے جو میں ہوں وہ صحیح ہے, دوسرا تو غلط ہی ہے, وہ کافر تک کہہ دیتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے, نماز آپ نے کہا, سلام آپ نے کہا, لیکن یہ جو سوچ, یہ جو معاملات ہمارے سامنے ہیں, تو اب جو ہمارا جو ناظرین ہیں, جو دوسرے لوگ ہیں, وہ جو دیکھ رہے ہیں, وہ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ ان کو تو برا بھلا کہتے ہیں, لیکن ہم ان کی طرف بھی کیسے جا سکتے ہیں؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں نا, علامہ اقبال ایک شعر ہے اور بڑا ہی پیارا کلام آپ نے فرمایا ہے. فرمایا کہ منفعت ایک اس قوم کے نقصان بھی ایک ہی سب کا, نبی دین بھی ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک, کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک. یہ علامہ اقبال یعنی اس کا ایک کلام, اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ مسلمان, اب دیکھیے نا افراتفری دیکھیے, مسلمانوں کے اندر لسانیت کی بنیادیں دیکھیں آپ, تعصبات دیکھیں مسلمانوں کے اندر, ظلم دیکھیں آپ, حسد دیکھیں آپ, کینہ دیکھیں آپ, جتنی دنیا بھر کی برائیاں ہوتی ہیں وہ سارے لوگوں کے اندر بات کیا ہے, سارا معاشرہ ہی. اب کہنے کا مقصد ہے کہ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی بھی دوری ہوگی تو آپ کو پتہ ہے پھر سارے یہ معاملات جو ہے نا وہ سامنے آئیں گے, یہ ظلم اور زیادتی بھی سامنے. جب ظلم کی تعریف آپ کو پتہ نہیں ہوگا, ایک بھائی کے لیے آپ کے لیے دل کے اندر ایک احساس ندامت, ایک احساس شرمندگی, وہ مادہ ختم ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعنی حیا کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان, کہ حیا بھی ایک ایمان کا قصہ ہے. جب یہ بے حیائی ہو جائے گی,
اور اسی طریقے سے جب یعنی جو ہے نا وہ احساس ختم ہو جائے گا تو یہ ساری چیزیں رونما ہوں گی. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بے شک نماز تو بے حیائی سے بھی روکتی ہے اور دین پہ عمل کرنے سے بہت زیادہ فوائد زندگی میں، لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین تو بہت خوبصورت ہے، قرآن بھی بہت عظیم کتاب ہے اور اس کی تعلیمات بھی بہت عظیم ہے. آپ نہیں سمجھتے، چونکہ آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے، عمیق نظر ہے آپ کی تمام معاملات کے حوالے سے، آپ نہیں سمجھتے کہ اب جو ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرا دوسرا بھائی سدھر جائے، میرا سامنے والا سدھر جائے، اپنی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں یہ وجہ ہے؟ بالکل. اگر دیکھیں نا اسباب تو اس کے کئی ہیں، یعنی اگر آپ اس کی علتوں پر آپ غور کریں اور ان تمام تر یعنی ان یہ جو چیزیں رونما ہوئی ان تو دیکھو یہ بھی اس کا ایک سبب بن رہا ہے. قرآن میں تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ وہ بات مت کرو جو تم اس پر عمل نہیں کرتے. بالکل یہ چیزیں بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ قرآن مجید میں فلا تزکوا انفسکم، یعنی ہر شخص کھڑا ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑا متقی اور پرہیزگار ظاہر کرتا ہے کہ میں ہی ہوں، تو اللہ جسے چاہے متقی پرہیزگار بنائے. اللہ عمل یعنی ضروری ہے. ہاں بالکل، عمل کا تو بہت زیادہ یعنی آپ اپنے عمل اور اپنے کردار سے آپ دکھائیں گے. کوئی بھی جماعت ہو یا مذہبی ہو کوئی بھی ہو، یعنی اس کو یعنی مذہبی جماعتوں کا جتنی بھی ہے سب سے بڑا جو ایک بنیادی یعنی ان کا جو ایک پیغام ہے وہ یہ کہ انسانیت کے نام ہو، اور وہ یہ کہ امن کا ہو، سلامتی کا ہو، تحفظ کا ہو مسلمانوں سے. اور میں بتا دوں انشاءاللہ اگر ایسی جماعتیں باقاعدہ منظم ہو جائے، ایسی مذہبی جماعتیں، تو انشاءاللہ العزیز یہاں پر انقلاب آپ دیکھیں گے. شجر سے بالکل انشاءاللہ انقلابات ہوں گے. بالکل بجا فرمایا. اچھا بات اسی طرف آتے ہیں کیونکہ رخ کہیں اور چلا گیا تھا. اچھا اس واقعے کی طرف آتے ہیں. اس واقعے میں ہم نے دیکھا کہ فوری طور پر نوٹسز لے جانے لگے اور جو کلپریٹس ہے جنہوں نے یہ سارے معاملات کیے تھے ان کو پکڑ لیا گیا، اور اب وہ سلاخوں کے پیچھے ہیں. جو اگر ایک دو آدمی مزید انوالو تھے وہ بھاگے ہوئے، اس کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. فوری طور پر جو مین ڈی جی ہیں یا دوسرے ان کو معطل کرنے کی باتیں، آرڈرز وغیرہ جو کچھ بھی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شرعی طور پر آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ کیا وہی شخص ذمہ دار ہے؟ یعنی روز محشر صرف اسی شخص سے پوچھا جائے گا جس نے فائر کیا ہے، یا ہمارے جو حکمران ہیں یا جو تھانے کے بڑے ہیں، جن کے علاقے میں تھانے کے جو بڑے لوگ ہیں جو قانون بناتے ہیں، جن کی ذمہ داری ہو سکتی ہے، سب کی پکڑ ہوگی، یا وہ بول اس کو پکڑ انہوں نے جان چھوڑا لی؟ دیکھیں اگر گھر کے اندر اگر کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے یا کوئی ایک فرد ایسی خرابی کا ارتکاب کر لیتا ہے یا کسی ایسے عمل کا، تو وہ شخص تو اپنی جگہ قصوروار ہے کہ براہ راست اس کے اندر ایک انوالو ہے یا اس نے اس عمل کو کیا، وہ تو ہے ہی اپنی جگہ. لیکن اس کے علاوہ اس گھر کے نظام کے اندر جس کو والی مقرر کیا گیا، جس کو والی مقرر کیا گیا، جس کو اس کا حاکم بنایا گیا، جسے ہم کہتے ہیں جس کو راعی مقرر کیا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعنی حضور کی ایک حدیث ہے کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک راعی ہے. یعنی صرف ہمارے صدر صاحب راعی نہیں ہیں، صدر صاحب کے تحت وزیر اعظم صاحب بھی راعی ہیں. اس کے علاوہ اگر پولیس کا محکمہ دیکھیں، آپ رینجرز کے محکموں کو دیکھیں، جتنے بھی ہمارے سیکورٹی فورسز کے آپ محکمہ جات کو آپ دیکھیں، تو سب راعی ہیں. اپنے پورے محکمے جتنے اسے کنٹرول میں لوگ ہیں، جہاں پر بھی وہ اس قسم کا عمل کرے جیسے کہ ہوا، ظلم اور زیادتی کریں، جن لوگوں نے کیا وہ تو براہ راست وہ تو ان کی پکڑ تو ہوگی روز محشر کے دن. لیکن وہ لوگ بھی بالکل اس کی وجہ یہ کہ ان کی کیا تعلیم کے اندر کوئی کمی ہو گئی تھی، کیا ان کی تربیت کے اندر کوئی کمی ہو گئی تھی، یا کچھ انہوں نے صورتحال کو قابو کرنے کے لیے اپنے آپ کو یعنی اپنے آپ سے پریشر کو دور کرنے کے لیے شاید کچھ ایسے احکامات جاری کر دیے تھے. تو صرف وہ شخص تو ہے ہی جن لوگوں نے معاونت کی اور جن لوگوں نے وہاں سے ان کا ساتھ دیا، اور خاص کر جن لوگوں کے ہاتھ میں ہیں، یعنی جن کے ہاتھ میں ہیں اور پورا ایک محکمہ جس طریقے جن سے کوتاہیاں تو ظاہر ہے سب کی پکڑ ہوگی. اچھا آپ یہ بتائیے کہ اس فوٹیج کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہ ایک نوجوان جو وہ بڑی مطلب بھیک مانگ رہا ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ اپنی زندگی کی بھیک مانگنا، اور جس کو کہتے ہیں کہ عاجزی کی انتہا کرنا، کیونکہ جس کو موت نظر آ رہی ہوتی ہے آپ سمجھ سکتے ہوں گے عاجزی کی کتنی انتہا پر موجود ہوگا. اور اس کو بے دردی سے اس کو مارا گیا اور وہیں پہ وہ تڑپتا رہا، جس کی فوٹیج لوگوں نے بھی دیکھی. ایک ہم دیکھتے ہیں یہ بھی ایک مسلمان کا رویہ جو کلمہ کو ہے، جس کو مارا گیا وہ بھی مسلمان، اور جس نے مارنے والا تھا وہ بھی کلمہ طیبہ کا ورد کرنے والا.
اچھا فتح مکہ کی طرف چلتے ہیں، بڑی شان سے داخل ہوتے ہیں اور ایسا موقع ہوتا ہے کہ آپ جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں. ذرا ہمارے ناظرین کے ساتھ اس یادوں کو بھی شیئر کیجئے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا احکامات دیے، تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے اسلام جس کو بدنام کیا جا رہا ہے اس کے کیا احکامات ہیں اور ہم عمل کر رہے ہیں تو کس کی ہم تقلید کر رہے ہیں. کیا کہیں گے فتح مکہ سے اس واقعے کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں کہ ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو وہ بھیک مانگ رہا ہے جس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، اسے چاہیں تو پکڑ کے پابند سلاسل کر سکتے ہیں، لیکن دوسری جانب آپ دیکھیں کہ وہ ان کو مار دیا جاتا ہے. فتح مکہ میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو اس سے پہلے جو ہدایت دی جاتی ہے وہ ہدایت کیا ہوتی ہے؟ یہ دیکھیں نا فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو پورے ایک امت کے لیے انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے. اگر آدمی اس کا مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں لا تثریب علیکم اليوم کہ آج کے بعد کسی سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. یعنی فتح کے مکہ کے موقع پر وہ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی صحابہ نے گرفتار کیا کہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، وہ لوگ بھی ان میں شامل تھے جن لوگوں نے آپ کے راستے کے اندر کانٹے بچھا دیے، اور اس کے اندر ایسے لوگ بھی شامل تھے جن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر یعنی اس قسم کے کلمات ادا کیے کہ یعنی آپ کو سب و شتم کیا، ایسے لوگ بھی اس کے اندر شامل تھے. وہ لوگ بھی اس میں شامل تھے کہ جب اسلام کے ترویج اور اشاعت کا ابتدائی مرحلہ تھا تو ہر مقام پر انہوں نے جو ہے وہ روڑے اٹکائے اور ان لوگوں نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی. لیکن تمام تر ان چیزوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فاتحانہ شان سے جب آپ فتح مکہ میں داخل ہوئے اور ایک غالبانہ فاتحانہ شان کے بعد تو وہ تو سب اسی توقع کے ساتھ تھے. خوف کا عالم تھا جو سامنے جو جتنے جو ان کے سامنے بالکل بڑے کیفیت تھی ان کی کیفیت یعنی اس قسم کی ان کی کیفیت، لیکن یہ کہ کچھ مطمئن بھی تھے. وہ کیفیت یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہم سے کیا کیا اپنے بدلے لیں گے، انتقام ہم سے لیے جائیں گے، لیکن ایک وجہ سے وہ مطمئن بھی تھے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو انہوں نے مطالعہ کیا تھا. صرف اعلان نبوت کے بعد نہیں بلکہ اعلان نبوت سے قبل الصادق الوعد الامین کے القاب سے مشہور تھے. آپ نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی سائل کسی بھی معاملے کے اندر آپ کی بارگاہ میں اس نے سوال کیا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما قال لا قط الا فی تشہدہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی کے اندر پوری 63 سالہ زندگی یا وسلم کے ایک روشن ایک باب ہے کہ کوئی بھی سائل آیا ہو آپ نے لا فرمایا. لا عربی کے ایک لفظ ہے، اس کے اندر معنی ہوتا نہیں کہ فرمایا وسلم نے کبھی لا نہیں فرمایا مگر تشہد کے اندر، اور فرمایا اگر تشہد کا مقام نہ ہوتا تو یہاں پر بھی لا کی جگہ نام ہوتا. اس لیے کہ یہاں تشہد کے اندر نفی آپ معبودان باطلہ سے کریں گے تو پھر توحید واضح ہو کر سامنے آئیں گی. تو بات چل رہی تھی فتح مکہ، یعنی وہ مطمئن تھے حضور کی اس کردار سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معاملات سے، کیونکہ حضور کو انہوں نے دیکھا تھا. لیکن جب معاملہ آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو بھی معاف کر دو، میں اس کو معاف ہے، آج کے بعد میں کوئی معاوضہ محمد بن عبداللہ یعنی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کسی سے کوئی معاوضہ نہیں. جاہلیت کے اندر جن لوگوں نے مجھ پر ظلم اور جبر کیے فرمایا کہ میں ان کو معاف کر دیتا ہوں. اسلام لانے کے بعد اس لیے فرمایا کہ اسلام تو ایک عمل کا دین ہے، اور یہی عمل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی عمل کی وجہ سے اور اسی رفق اور محبت کی وجہ سے کئی تعداد کے اندر ایسے لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے. آپ دیکھیں نا امیر معاویہ کا دیکھیں، آپ حضرت عبد الرحمن کا دیکھیں، آپ یعنی ان کا آپ معاملہ دیکھیں، ابو جہل اکرمہ ابن ابی جہل کا. حضور کے انہی معاملات کو دیکھ کر متاثر ہوئے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فتح مکہ میں کہ جہاں اگرچہ حضور کی ذات سے وہ مطمئن تھے اور بے شک حضور رحمۃ للعالمین ہے، لیکن اگر وہ اس پوزیشن میں چاہیں کہ اگر وہ بدلہ لیتے تو آج وہ بے بس تھے جو مکے میں رہنے والے کافر تھے، لیکن اس وقت بھی انہوں نے معافی کو ترجیح دی. اچھا قلب کی سختی، صرف ایک واقعہ اگر آج میڈیا میں رپورٹ ہو گیا ہمیں اس بات کا اندازہ آئے کہ یہ 2 دن تک اس کا چرچا رہے گا، اس کے بعد شاید اس کا چرچا اس کو فالو اپ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور 2 دن تک ہم بڑے سب سنجیدہ بھی ہو جائیں گے اور رنجیدہ بھی ہو جائیں گے، سارے معاملات ہو جائیں گے. 2 دن بعد شاید ہمیں یاد بھی نہیں ہوگا کہ کون یہ سرفراز شاہ تھا یا کیا واقعہ ہوا تھا. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، بہت سارے واقعے پہلے ہوتے چلے گئے ہیں اور آج ہم اس کو بھولتے چلے جا رہے ہیں. میڈیا میں ایک چیز رپورٹ ہو گئی تو سامنے آ گئے، ادروائز تو کتنے لوگ اس طرح مارے جا رہے ہوں گے ہمیں اس کا اندازہ نہیں. قلب کی سختی ہے، یہ دل سخت ہو چکے ہیں نا کہ اب ہمیں یہ ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کسی کو جانور کو بھی اگر مار رہے ہوتے ہیں تو دل پھٹتا ہے کہ یار اس کو کیسے مارے. تو شکار کے لیے بھی لوگ جاتے ہیں، ضروری شکار جو غذا کے لیے اس کو ایک ہوتا ہے.
لیکن یہاں پہ انسان جو ہے بے بس ہے اور زندگی کے لیے بھیک مانگ رہا ہے، نرمی پیدا نہیں ہو رہی کہیں پہ بھی. اگرچہ اداروں کی سختی والی ٹریننگ ضرورت ہے، لیکن قلب تو ایک پھر بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ رحم کی جگہ تو کوئی موجود ہوتی ہے، اسے اس طرح مار دینا. قلب میں نہیں، اچھا صرف ادارے کی بات نہیں، میں تھوڑا سا ٹائم آپ سے زیادہ لوں گا تاکہ میں چاہ رہا ہوں کہ وقت چونکہ ہمارے پاس کم ہوتا ہے ساری باتوں کا ہم احاطہ کر لیں. آج ہم جاتے ہیں راستے میں کہیں پہ بھی آپ کے اتفاق ہوا ہوگا، کراچی کی اسٹریٹس پہ آپ چلے جائیں، ہمارا واقع بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، قریب میں کوئی ہے گن رکھ دی، موبائل دے دو بھائی، آپ نے موبائل نہیں دی، اسی وقت اس نے آپ کو مار دیا. ہم صرف ایک رینجرز پہ کیوں بات کر رہے ہیں؟ یہ لوگ بھی تو ہے نا اسٹریٹ پہ، اور یہ تو ایک تو یہ بے نظیر پارک میں واقع ہوا، یہ تو گلی گلی میں واقع ہو رہا ہے. آپ جائیں، آپ کو کیا پورے اخبارات بھرے ہوئے. تو یہ یقینی طور پر ایک چھوٹے سے موبائل جس کی قیمت اس مارنے والوں کو اندازہ نہیں کہ کتنی ہے، ہو سکتا ہے 1500 کا موبائل ہو سکتا ہے 3000 کا موبائل ہو، اسے ذرا سا رجسٹ کیا وہیں پہ اس کو مار دیا. اور بے شمار اس طرح لوگ روڈ پہ مارے جا رہے ہیں آج بھی. قلب کی سختی ہے یقینی طور پر، یہی وجہ آپ کو بھی سمجھ میں آتی ہے کیوں قلب کی سختی ہو گئی، اس کا علاج کیا ہے؟ یقینی طور پر حضرت یہ قلب کی دیکھیں نا، قتل کے جو اسباب ہیں آپ نے بڑا ایک سبب تو یہ کہ قلب کی سختی ہے، یعنی جب قلب کے اندر قساوت آ جائے اور ایک انجماد کی کیفیت طاری ہو جائے، اور جیسا کہ حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مسلسل گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس گناہ کے تسلسل کی وجہ سے اس کے قلب کے اندر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور پھر وہ دھیرے دھیرے وہ سیاہ نقطہ پھیلتا چلا جاتا ہے. فرمایا اور وہ سیاہ نقطہ پھیلنے کے بعد پورے آپ کے وجود کو گھیر لیتا ہے، تو پھر انسان کے اندر احساس، نرمی، محبت، تعلیم خدا، اچھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور یعنی دین کی باتیں اسے ایک عجیب سی لگتی ہیں، اسے قلب میں اترتی نہیں، بالکل نہیں اترتی ہیں. اس سے قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرمائے وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یعنی جن لوگوں کے سینوں کے اندر قلب ہیں، جس کو قلب یعنی قلب سلیم کو قلب بیدار سے، یعنی فقہاء کرام نے فرمایا کہ قلب سلیم جو ہوتا ہے نا وہ قلب بیدار قلب ہوتا ہے. یعنی اگر آدمی اگر 6 آنکھوں سے نہ دیکھے لیکن قلب تو اس کا بیدار رہتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ دل کی بات آپ مانیں اور آپ کا دل کیا کہتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا جو سن نہیں سکتے، فرمایا وہ دیکھ نہیں سکتے، وہ دل کے اندھے ہیں. یعنی دیکھنے سننے سے مراد، ہاں بالکل بالکل، اچھا دیکھنے سے مراد ظاہری اور حسی طور پر نہیں، دیکھ تو نہیں تھے. فرمایا کہ حق کی بات کو دیکھ نہیں سکتے، حق بات سن نہیں سکتے، حق بات ان کے دل میں اتر نہیں سکتی. ایک تو یہ اس کے اسباب ہے. دوسرے اگر اب آپ معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں تو معاشرے کے اندر یہ بتائیے، جیسے آپ نے یعنی اس کے اسباب بہت سارے ہیں. بے روزگاری جب بڑھتی ہیں اور ایسا انسان جب بے انتہا یعنی آپ کے بچے گھر کے اندر ہیں، بلکتے ہیں، اور آپ کہیں روزگار آپ کو ملتا نہیں، اور ایک عزت کے ساتھ آپ کی زندگی گزر رہی تھی، اچانک آپ کی نوکری نہیں ہے اور پورے ملک کے حالات ایسے ہوں، تو پھر آپ سے اس میں ارشاد فرمایا کہ فقر کو اللہ سے مانگو لیکن فقیری کو نہ مانگو. واہ! فقر سے مراد وہ فقر جو مخلوق خدا سے انسان کو مستغنی کر کے اللہ کی بارگاہ میں یعنی اس کا تعلق قائم ہو جائے، یعنی یہ اللہ اپنی ذات کے سوا کی، وہ تو ایک فقر ہے. فقیری سے مراد یہ ہے یعنی آدمی اتنا فقیر ہو جائے کہ آدمی کے پاس کچھ نہ ہو. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ فقر انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، فقر انسان کو کفر تک لے جاتا ہے. یعنی وہ اس قسم کے کفریات کلمات بھی ادا کرتا ہے، اس قسم کے اعمال کرتا ہے، جائز ناجائز یعنی ناجائز اعمال کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور اسی طریقے سے یعنی یہ ساری چیزیں یہ صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان یعنی اس کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے. تو یہ سارے ایک تو سبب اس کا یہ بھی ہے. دوسرا ایک قساوت قلبی. دوسرے معاشرے کے اندر جب بے روزگاری پھیلتی ہے تو پھر یہ ڈاکے بھی ہوتے ہیں اور یہ سارے معاملات رونما ہوتے ہیں. تیسری بات یہ کہ انسان ایک تو کچھ دشمنیوں کی بنیاد پر جب بہت زیادہ چلتی ہے نا، اور ایک تعصب کی لہر جب وہ قائم ہو جاتی ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ جس شخص نے تعصب کیا تو فرمایا فقد مات مات الجاہلیہ، وہ شخص جو نے جاہلیت کی موت مارا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ امن العصبیۃ ان یحب الرجل فی اخی، یا رسول اللہ کیا یعنی عصبیت یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی قوم سے محبت کرے؟ فرمایا کہ یہ عصبیت نہیں. اگر کوئی شخص اپنی قوم سے محبت کرے یہ عصبیت. فرمایا کہ عصبیت یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی قوم کی ناجائز باتوں میں اس کی تائید کرے.
नाजायज अमाल कामों के अंदर उसकी तायद करें। तो ये असबाब जो आपको नजर आते हैं और ये सारे मामलात, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको हिदायत अता फरमाए, सबके दिलों के अंदर एक हिदायत का नूर दाखिल फरमा दे। दीन से दूरी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से दूरी है। लोगों ने तो इस यानी दीन के मामलात को सिर्फ मौजूद तक अच्छा, बेहयाई का अंसुर आप देखें, आप ये जहाँ पे बेहयाई बढ़ जाती है, कत्ल और गारतगिरी भी बढ़ जाती है और बहुत सारे मामलात होते हैं। आज आप देखेंगे साइन बोर्ड्स देखें, आप रोड के ऊपर आप देखें, अच्छा आप न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, मतलब एक ऐसा आदमी है वो कह रहा है कि यार मुझे ड्रामे नहीं देखने हैं, मुझे बेहयाई का कोई प्रोग्राम नहीं देखना, लेकिन हालात हादरा से अगर उसको ताल्लुक़ रखना है तो वो या तो अखबार उठाएगा या फिर वो टीवी में न्यूज़ देखेगा। और न्यूज़ के अंदर वो जहाँ नाज़रीन वक्फा लेते हैं और वक्फे के अंदर आपको जितनी बेहयाई वो समझ के एक नुक्ते के अंदर आ जाती है, अब वो नहीं भी देखना चाहते, बेहया को इतना आम किया जा रहा है। अखबारात उठाए तो वहाँ पर आपको तस्वीरें एक से एक आपको नजर आ जाएंगी, जो बचना चाहता भी है अब वो बच नहीं पा रहा। तो आप क्या समझते हैं कि बेहयाई की वजह से भी ये जो माहौल, ये जो बेरोजगारी, अगर हम इसको समअप करें तो इसकी बड़ी वजह जो हम हमारे माशरे में जिसको बेहयाई का बेहयाई नहीं समझ रहे, तो क्या ये वजह अब ये समझते हैं कि बेहयाई की वजह से सारे मामलात भी हो? बिल्कुल हजरत, लेकिन इसके बुनियादी असबाब के अंदर बेहयाई का उनसर भी इसमें शामिल है। उसकी वजह यह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस कौम के अंदर ज़िना का अमल बढ़ जाए, बुराई का, तो फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस कौम के अंदर कहत को नाजिल फरमा देता है। ये सारी कहत ही से आप इसको ताबीर कीजिए, इसकी तशरीह और ताबीर अगर आप करेंगे तो इस बेरोजगार की कहत साली है। कहत साली से मुराद ये नहीं कि आपकी ज़मीनें और पूरे खलियान आपके खुश्क हो जाए, यानी अगर आपके पास रोजगार नहीं है, आपके पास बिजली नहीं है, आपके पास जो है वो पानी नहीं है, ठीक है, इसी तरीके से आपके पास रोजगार नहीं है, तो ये सारी कहत साली है। कहत साली मखसूस खेतों में नहीं आती, बल्कि ये भी उसके असबाब है बुनियादी। इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान बेहया हो जाता है तो बेहया इंसान फरमाए फफ़अल मा शिअता, कि जब तुम बेहया हो जाओ तो जो दिल में आए वो करो। क्योंकि अगर बेहयाई इंसान के अंदर हया और गैरत का मादा खत्म हो जाए तो फिर ये सारी चीजें जन्म लेती हैं। यानी अच्छा, बेहयाई से एहसास भी खत्म हो जाता है, बुनियादी बात। बस अगर हम इसको सबक कर तो यही वजह तो मुझे ही समझ में बेहयाई से इंसान का एहसास खत्म हो जाता है। और ये जो माशरे के अंदर बुराइयां हैं, आपने जो उसको बताया ना कि टेलीविजन के जरिए देखिए ना, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि शयातीन के कुछ ऐसे हरबे होते हैं, इन शयातीन के और ऐसे ऐसे इनके हरबे होते हैं, फरमाया कि ये यानी एक चीज़ों को एक बड़ा अच्छा करके पेश कर देते हैं। और कई मकाम पर ऐसा होता है कि इंसान जिस चीज़ को अच्छा समझ रहा होता है हकीकत में वो अच्छी नहीं होती, हकीकत में वो अच्छी नहीं होती। इसलिए मुकद्दस दौर के अंदर बचना, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हिफाजत फरमाए, वरना हमारे आमाल तो इस लायक नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है ना वो मुआशरे के अंदर एक अमन कायम हो जाए और एक मोहब्बत कायम हो। बड़े अच्छा, इसमें एक और बात भी है, इस पर भी मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप कलाम करें, क्योंकि हम असबाब की तरफ तवज्जो कर रहे हैं, इस पर हम असबाब जो इसके हैं जिसकी वजह से, और आपने बड़ी अच्छी बात की, हम गंदम प्रोड्यूस करते हैं लेकिन हमारे यहाँ पे गंदम महंगा आपको मिल रहा है। हम खेती बाड़ी में हम आगे हैं लेकिन हमारे बहुत सी चीज़ें किल्लत हो, या कभी हम पेट्रोल की कतार में लग रहे हैं, कभी लाइटों, वाकई बिल्कुल आपने आज ये बड़ा अच्छा नुक्ता आज आपने अता फरमाया कि इस वक्त जो है कहत साली है और ये बेहयाई की वजह से। अच्छा, ये एक तो बेहयाई की फॉर्म आपने बताई जो ज़िनाकारी की तरफ है और ये एक बड़ी फॉर्म है। अच्छा, एक अल्लामा साहब हमने ये मुशाहिदे में ये बात आई है कि हम ये बल्कि आम बात हो चुकी है, अगर किसी यहाँ पे शादी ब्याह हो रहा है, शादी का है या बेटे का वलीमा है या कोई तकरीब है, तो अगर बहुत ज़्यादा वो परहेजगार होगा तो वो एक ख़त्म कुरान करवा लेगा और उसके बाद एक महफिल नात करवा लेगा या ख़त्म जो भी थोड़ी सी आप 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटा उसमें वो घड़ी देखेगा कि मौलवी साहब ने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, इसको भगाओ, यहाँ तक कह देते हैं। और इसके बाद अगर बच्ची की या बच्चे की शादी है, वहीं पर मैं रिसेंटली हमारे एक करीबी इलाके में ये तकरीब हो रही थी, वहाँ पर उन्होंने कुरान शरीफ का ख़त्म करवाया और उसके बाद वहीं उसी घर से इसके बाद इंतहाई बेहया किस्म के बेहयाई पर मबनी गाने बुलंद आवाज़ से बजाते रहे और उसमें घर की औरतें बाकायदा वो डांडिया या जो कुछ भी है वो करती रहे। आप नहीं समझते कि ये भी एक वजह, हम जिना की तरफ तो ठीक है, अगर लोग कहें कि हम जिना की तरफ तो नहीं मुतवज्जे हैं, लेकिन ये भी बहुत बड़ी बेहयाई की बात है कि घर की औरतें डांस कर रही हैं और उसमें मुगालजात बके हुए हैं, कुफिया कलिमात, अल्लाह
میں تیری عبادت کروں, میں تجھے پوجوں, اللہ معاذ اللہ, عورت سے مرد مخاطب, اور ہم یہ بھی وجہ بن سکتی, کیا کہیں گے؟ بالکل حضرت دیکھیں نا بے حیائی کے ضمن میں یہ نہیں کہ جو ایک عمل مخصوص یعنی زنا کی طرف ایک انسان کا, دیکھیں نا بے حیائی سے مراد یہ کہ انسان کے اپنے وجود سے حیا ختم ہو جائے, اس کے اندر آپ کے گانے بازے آ جاتے ہیں, آپ کے اندر جو ہے نا احساس ختم ہو جاتا ہے, یہ بھی آپ کے ساری بے حیائیوں کے اندر آ جاتا ہے. اور اس کی بنیادی بات دیکھیے نا بے حیائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں آؤں گا یعنی اسی بات پر جو آپ نے فرمایا کہ اب تو ایک رسمی طور پر ہماری شادیاں ہوتی ہیں, پہلے ہم نے تلاوت کی ایک محفل کروائیں, پھر نعت خوانی کی ایک محفل کرائی, اس کے بعد میں پوری رات جو ہے نا وہ گانے ہوتے ہیں. تو بنیادی بات جو بے حیائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الایمان 77 شعبہ, فرمایا کہ ایمان کی ایک روایت کے اندر فرمایا کہ اس کی 70 شاخیں ہیں. فرمایا فافضلها قول لا الہ الا اللہ, ایمان کی افضل ترین شاخ, اگر کسی شخص کے اندر ایک ایمان اگر موجود ہے تو اس کی افضل شاخ کیا ہے؟ فرمایا جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا وہ ایماندار ہے. اور پھر فرمایا اس کی ادنا کیا ہے؟ ادنا کے بارے میں شاید فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق, راستے سے تکلیف دہ شے کو ہٹا دینا. فرمایا کہ اگر کسی شخص نے راستے سے تکلیف دہ شے کو بھی ہٹا دیا تو وہ بھی داخل ایمان ہے, یعنی وہ شخص بھی مومن کہلاتا ہے. یہ 70 شاخیں گنوانے کے بعد سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان, حیا کو ایک مستقل الگ بیان کیا گیا. سوال قائم یہ ہے کہ 70 شاخیں ایمان کی یعنی گنوا کہ یہ بھی اس کی شاخ ہے, یہ بھی اس کی شاخ ہے, حیا کو کیوں الگ ذکر کیا؟ اس کی وجہ مفسرین اپنے محدثین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ حیا کو مستقل الگ طور پر ذکر کرنے کی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, بنیادی وجہ جو حیا کو جو الگ ذکر کیا, فرمایا جب حیا انسان کے اندر ختم ہو جائے, جب حیا ہو تو یہ ساری خود بخود اس کے اندر آ جائے گی شاخیں, اور اگر حیا ہی مفقود ہو جائے تو پھر ان سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو بات یعنی آپ نے فرمایا نا کہ تلاوت ہوتی ہے, تلاوت کے بعد گھر کے اندر پھر اب تو پتہ تلاوت بھی ہماری کا رسمی ہے. حضور نے فرمایا لا یبقى الاسلام الا اسم, ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا. ولا يبقى القرآن الا رسم, اور قرآن کی صرف رسم باقی رہ جائے گی. آج ہمارے ہاں جو رسمی طور پر تلاوتیں ہوتی ہیں, رسمی طور پر جو ہم لوگ دیکھیں قرآن پیغام ہدایت ہے, انسانیت کا ایک بہت بڑا پیغام ہے اس اعتبار سے. تو اللہ رب العالمین نے اس وجہ یہ چیزیں جب آپ کی ہوگی اور آپ رسمی طور پر ان کو لے آئیں گے تو پھر بتائیے کیسے. بہت بہت شکریہ مولانا سہیل نعمانی صاحب. ناظرین, علامہ صاحب سے بات ہوئی اور جہاں پہ اس واقعے سے ہمارا دل واقعی رنجیدہ ہے, لیکن آج ہم نے اس حوالے سے ڈسکس کی کہ صرف رنجیدہ ہی ہونا ہی کافی نہیں ہے. اگر کسی کے جسم میں کسی کو پتہ چل جائے کہ خدا نہ خاصہ اس کے ہاتھ میں یا کسی حصے میں کینسر ہو گیا ہے, اور صرف وہ افسوس ہی کرتا رہے, ہائے میرے ہاتھ میں کینسر ہو گیا, ہائے میں تو تکلیف میں آ گیا, نہیں, یہ اس سے صرف نجات کا طریقہ نہیں ہے. اس حصے کو کاٹنا ہوگا یا اس کا علاج کروانا ہوگا. اسباب علامہ صاحب نے بتا دیے. اب یہ نہیں ہے کہ اب شادی بیاہ ہو رہی ہے, دیگر معاملات ہو رہی ہے, چھوٹی چھوٹی باتیں جو مل کے ایک طوفان لاتی ہیں. خدا را وقت ہمارے پاس مختصر ہے, بہت کچھ کہنے کے لیے باقی ہے. جہاں اس واقعے پر افسوس کر رہے ہیں, جہاں پر سلیم شہبانی صاحب نے کہا ہم مایوسی کی طرف جا رہے ہیں, مایوسی کی طرف مت جائیں. پاکستان ہمیشہ رہے گا, کچھ نہیں ہوگا, لیکن ہمیں اپنی طرف توجہ کرنی ہے اور اس کینسر والے حصے کا ضرور علاج کرنا ہے. ہمارے معین تاجی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مولانا صاحب آپ کے بہت زیادہ مشکور ہیں. اسی بات پہ ہم آپ کی اجازت لیتے ہیں. محمد معین تاجی کی جانب پڑھیں گے, یہ کلام پڑھیں گے اور اسی پہ ہمارے پروگرام کا اختتام ہوگا. رات کو 3 بجے پروگرام ریپیٹ ہوگا اور کل دوپہر 2 بجے انشاءاللہ پروگرام ریپیٹ ہوگا. ضرور دیکھیے گا. اللہ نگہبان. یا نبی 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 یا نبی, سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے اولا والا ہمارا نبی. یا نبی یا نبی
نبی یا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھ شیشوں میں چمکا ہمارا نبی یا 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 نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول 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 اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی یا 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 نبی جیسے سب کا خدا